کر دیا، خود محسن ہو گیا اسے حسین کر دیا۔ جس نے ان کو سوچنے کا ارادہ کیا وہ گمراہ ہو جاتا ہے، جس نے ان کا انکار کیا وہ شیطان ہو جاتا ہے، جس نے ان کو مان لیا وہ سلمان ہو جاتا ہے۔ دعا ہے کہ اب سب کا یہاں پہ چل کے آ جانا، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جتنے بھی مومنوں مومنات کے دلوں میں جتنی نیک تمنائیں حاجات ہیں، ذکر کے صدقے میں اللہ قبول و منظور فرمائے۔ سید طالب شاہ جی کے اللہ زندگی دراز فرمائے، سید علی اکبر شاہ کے وقت میں اضافہ فرمائے، اور جتنے بھی مومن یہاں پہ سداد غیر سداد تشریف فرما کہ جو بھی مشکل ہے اللہ اس ذکر کے صدقے میں اس مشکل کو دور فرمائے۔ توجہ ہے کہ بات سننے کی؟ اب میرے خطبے پہ اتنا اچھا بولیں، اللہ کو سلامت رکھیں، خوش رہیں، آباد رہیں۔ اکثر پڑھنے والے جب کسی نئی جگہ پہ آئے نا، وہ جملہ کہتے ہیں میں یہ جملہ کہوں گا تو آپ کے مزاج سے آشنا ہو جاؤں گا، لیکن سید علی عابد کا یہ عقیدہ نہیں۔ میرا عقیدہ یہی ہے، علی والے کائنات میں جہاں بھی ہو مزاج ایک ہوتا ہے۔ بہت شکریہ، تو بندے بول لیتے ہیں اللہ کو سلامت رکھے۔ آپ کے کیا کہنا ہے؟ آپ کی زندگی دراز میں یاد رکھے گا، ہمارے اس معاشرے میں جب کسی کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، ہم اپنے بچے کا نام اپنی پسند کا رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میرا نام ہے علی عابد، میرے والدین نے اپنی پسند کا نام رکھا۔ سید طالب شاہ جی یا سید علی اکبر شاہ جی، ان کے والدین نے اپنی پسند کا نام رکھا۔ ہو سکتا ہے کوئی بندہ کسی کا نام سخی ہو، لازم ہے وہ سخی بھی ہو، اور کوئی کسی کا نام شجاع ہو اور وہ شجاع بھی ہو، لیکن آل محمد کے نام پسند کے نہیں رکھے جاتے۔ ہر نام کے پیچھے کوئی نہ کوئی حقیقت ہے، ہر نام کے پیچھے کوئی نہ کوئی راز ہے۔ آج کا جو عنوان میں نے چنا ہے، سید نے تو ولایت کا کہا تھا، ولایت پڑھنی انشاءاللہ آپ کا حکم تعمیل کریں گے، مکمل ہوگا، لیکن میری خواہش آج کی جو گفتگو ہو وہ زینب کبریٰ پہ ہو۔ بہت شکریہ، اللہ کو سلامت رکھے۔ میں نے ہمیشہ مختلف گفتگو یعنی مختلف موضوعات چنے ہیں تاکہ ان موضوع پہ گفتگو ہونی چاہیے، ہمارے ممبر سے نہیں ہوتی۔ آپ تھوڑا تھوڑا تعامل فرمائیں گے، داد نہ دے سکے، چہروں پہ مسکراہٹ ضرورت ہے، کیونکہ چہروں پہ مسکراہٹ بڑی ضروری ہے۔ آپ جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ جب اللہ کے رسول ہجرت کر گئے نا مکہ سے مدینہ، تو یہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ابو بکر یہ مسجد میں تشریف لائے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ابو بکر تیرے چہرے پہ پریشانی کیسی؟ یا رسول اللہ دیکھیے، جب ہم مدینہ میں آئے تو مسلمانوں کا ہجوم کم تھا، اب اتنا رش ہوتا ہے، گلیاں بھر جاتی ہیں جب آپ مسجد میں تشریف لاتے ہیں۔ فرمایا ابو بکر یہ تو اللہ کی رحمت ہے، کریمی ہے، مسلمانوں میں اضافہ ہو رہا ہے، تو پریشان کیوں ہے؟ یا رسول اللہ پریشان اس وجہ سے نہیں، پریشانی اس بات کی ہے پتہ نہیں چلتا مومن کون ہے منافق کون ہے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں ابو بکر تو پریشان نہ ہوا کر، جب تجھے پتہ نہ چلے مومن کون ہے منافق کون ہے، حلالی کون ہے حرامی کون ہے، تو علی کا ذکر شروع کر دیا کر، چہرے کھل جائے مومن ہے، چہرے بگڑ جائے منافق ہے۔ زندہ باد، مل کے قدری نعرہ حیدری۔ زندگیاں دراز ہو آپ کی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ تو داد نہ دے سکے، چہروں پہ مسکراہٹ رکھے۔ اللہ اکبر، یعنی ہمارے نام ہماری پسند کے رکھے جاتے ہیں، آل محمد کے نہیں۔ ہر نام کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت، ہر نام کے پیچھے کوئی نہ کوئی راز۔ جب سیدہ دنیا میں تشریف لائی نا، بلند ترین سلام، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنی شہزادی کو اپنی آغوش میں لیا، فرمانے لگی یا علی اپنی اس بیٹی کا نام رکھیے۔ اللہ قربان جاؤں علی بن ابی طالب پہ۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے ہوتے ہوئے علی کس طرح نام رکھے؟ کیا کہنے بھی آپ کے مالک آپ کو سلامت رکھے۔ رسول کے ہوتے علی سبقت کیسے کریں؟ اب اللہ کے رسول تھے مدینہ سے باہر، جب تشریف لائے شہزادی نے اپنی شہزادی کو ہاتھوں پہ دیا،
اللہ کے رسول نے پیشانی کو چوما، فرمایا فاطمہ میری اس بیٹی کا نام کیا رکھا؟ فرمایا یا رسول اللہ نام نہیں رکھا۔ کیا علی نے نام نہیں رکھا؟ فرمایا وہ فرما رہے تھے رسول کے ہوتے میں کس طرح نام رکھوں؟ بابا جان نام آپ رکھیے۔ مصطفیٰ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ اللہ کے رسول فرماتے میرے ہوتے جب علی نام نہیں رکھتا تو اللہ کے ہوتے مصطفیٰ کیسے رکھے؟ کیا کہنے بھی آپ کے، جن کے ہاتھ بلند ہو گئے اللہ کسی کا محتاج نہ کرے۔ مل گئے اب رسول کے ہاتھوں پہ تھی شہزادی عالیہ، حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے۔ یا رسول اللہ، اللہ درود و سلام کہتا، درود و سلام کے بعد فرما رہا کہ اپنی اس بیٹی کا نام زینب رکھیے۔ اب جانتے تو رسول تھے نا، صرف ہم جیسے لوگوں کو سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے، جبریل ذرا یہ تو بتاؤ اللہ نے میری اس بیٹی کا نام زینب رکھا کیوں؟ فرمایا یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کی اس بیٹی کا نام زینب اس لیے رکھا کیونکہ اس نے لوح محفوظ کو زینت دی ہے تو اسی کے نام سے۔ کیا کہنے بھی آپ کے، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ میں شاید گفتگو یہ بات جلدی میں کر کے میں تھوڑے لفظوں کو ٹھہر کے بیان کروں۔ لوح محفوظ کیا ہوتے جانتے ہیں؟ جس پہ آدم سے لے کر قیامت تک کے آخری بندے کی تقدیر لکھی جا چکی۔ ایک ہوتی لوح محفوظ، ایک ہوتا ہے عالم ارواح۔ عالم ارواح میں روحیں ہیں، ارواح آدم سے لے کر قیامت تک کے آخری بندے کی روح عالم ارواح میں۔ لوح محفوظ پہ جو روحیں عالم ارواح میں ہیں ان کی تقدیر لکھی جا چکی ہے۔ کتنا رزق ملنا ہے، کتنی اولاد ہونی ہے، دنیا میں کرنا کیا، کب جینا ہے، کب مرنا ہے، کب کیا ہونا ہے، ہر چیز لکھی جا چکی ہے۔ آپ کے چھٹے مولا سے روایت ہے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار فرماتے ہیں کہ عالم ارواح میں تمام روحیں، میں ایک مثال دے، حق بنتا ہے نا ہمارے اصول دین میں کیا ہے؟ توحید، عدل، اللہ عادل ہے۔ اب سید علی عادل یہاں پہ کھڑا ہو گئے، سید علی اکبر شاہ جی، سید طالب شاہ جی، یہ کیسا عدل ہوا؟ اللہ نے آدم کو نبی بنایا، مجھے نبی کیوں نہیں بنایا؟ کیا میں اس کا بندہ نہیں؟ سوال تو بنتا ہے نا میرا۔ کوئی بندہ کہے جی حضور اللہ نے مجھے یہ عہدہ دیا، فلاں عہدہ کیوں نہیں دیا؟ اللہ عہدے دیتا ہے، اللہ عادل ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عالم ارواح میں جب تمام روحیں موجود تھیں کسی کا خدا نہیں تھا، نہ کوئی نبی، نہ کوئی رسول، نہ کوئی ولی۔ اللہ نے ہماری ولایت کو سامنے رکھا، فرمایا آؤ اس ولایت کی جانب۔ جو پہلے روحیں آئی انہیں رسول بنا دیا، جو اس کے بعد آئے انہیں نبی بنا دیا، جو اس کے بعد آئے انہیں ولی بنا دیا۔ اللہ فرماتے، امام صادق فرماتے جو روح ہماری ولایت کی طرف آتی گئی، اللہ کسی پہ نبی، کسی پہ رسول، یعنی عہدے عالم ارواح میں اللہ نے تقسیم کر دی۔ اب کوئی بندہ اختیار نہیں رکھتا، پروردگار فلاں کو ولی بنایا، مجھے کیوں نہیں بنایا؟ عالم ارواح میں تمام روح ہیں، اور روح محفوظ پہ ساروں کی تقدیر لکھی جا چکی، ایسا ہی ہے۔ اب یاد رکھیے گا لوح محفوظ ہے پہلے، عالم ارواح ہے بعد میں۔ جس ارواح میں روحیں ہیں وہ بعد میں ہے، لوح محفوظ پہلے ہے جس پہ تقدیریں لکھی جا چکی ہیں۔ اللہ کے رسول فرمائے جبریل ذرا یہ تو بتا اللہ نے میری اس بیٹی کا نام زینب کیوں رکھا؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ، اللہ نے عالم لوح محفوظ کو زینت دی تو اسی کے نام سے۔ لوح محفوظ تھی پہلے، عالم ارواح تھی بعد میں۔ عالم ارواح میں آدم سے لے کر قیامت تک کے آخری بندے کی روح تھی۔ پتہ نہیں چل گیا زمانے کو، ابھی نہ پتہ چلا کہ زینب کبریٰ کی عظمت اور بلندی کیا ہے۔ تمام نبی بعد میں تھے، اللہ نے زینب کو پہلے بنایا۔ کیا کہنے بھی آپ کے، جن کے ہاتھ بلند ہو گئے کسی کے محتاج نہ ہو۔ بہت شکریہ، پہلے بنا جنہیں ہزار تھا، اس وجہ سے سیدہ کا نام زینب رکھا گیا۔ اللہ، اور یاد رکھیے گا سیدہ کے بہت سے لقبات ہیں، صرف ایک پہ گفتگو کرنی ہے، شریکۃ الحسین، سن رکھے نا؟ کیا معنی ہے اس کا؟
اللہ آپ کی زندگی دراز فرمائے. حسین کے برابر کی شریک. اچھا سوچنے والی بات نہیں, سیدہ نے ایسا کمال کیا کیا کہ جو حسین کے برابر کی شریک. آپ نے علماء واعظین سے سنا کربلا کے میدان میں ہر نبی حسین ابن علی کا آخری سجدہ دیکھنے آئے. سنتے آئے کیوں آئے تھے؟ کیونکہ اس کتے یزید نے کہا تھا نہ کوئی نبی آیا, نہ کوئی رسول, نہ کوئی وحی ہے, تو صرف ہاشمی خاندان کی بنائی ہوئی باتیں ہیں. ہر نبی کی نبوت اور شریعت لا گئی داؤ پر. اب کربلا کے میدان میں 1,24,000 نبیوں کی نبوت کا وزن تھا حسین کے کندھوں پر. ہر نبی حسین کا سجدہ دیکھنے کے لیے آیا, کیونکہ حسین نے نبیوں کی شریعت کو بھی بچایا, نبیوں کو بھی بچایا. اس لیے حسین ابن علی کو وارث انبیاء بھی کہتے ہیں. پتہ چلا جو نبیوں کی نبوت کو بچائے اسے حسین کہتے ہیں, اور جو نبیوں سمیت حسین کو بچا لے اسے زینب کہتے ہیں. کیا کہنے بھی آپ کے. اللہ زندگیاں دراز فرمائے, آپ سلامت رہیے. بہت شکریہ. سید طالب شاہ جی اللہ آپ کی زندگی دراز فرمائے. کتنا اچھا آپ نے مجمع دیا ہے, خدا کی قسم اتنی مشکل گفتگو اور ایسا موضوع آپ اتنے اچھے طریقے سن رہے ہیں. سید علی عابد آپ کا شکر گزار. اور یاد رکھیے گا ہمارے یہ اسی محرم الحرام میں گزرا ہے, ایک بدبخت ٹی وی پہ آیا کہنے لگے دیکھیے حسین ابن علی ناؤز باللہ خودکشی کی ہے. کیا حسین جانتے نہیں تھے میرے پاس ہیں ہی 72, مقابلے میں 9 لاکھ. حسین میدان کربلا میں آئے کیوں؟ ہائے ہائے. اچھا یاد رکھیے گا, ایک میں مثال دے گا, اللہ نہ کرے سید طالب شاہ سے میرا جھگڑا ہو جائے, اللہ نہ کرے, وہ کہیں سید ہیں, بزرگ ہیں ہمارے. اب سے میرے پاس ہوں 1000 بندہ, طالب شاہ جی کے پاس 100 بندہ, 100 بندہ 1000 بندوں کو دیکھ کے اپنی جگہ سے قدم نہ ہٹائے. کس بات کی دلیل؟ پتہ چلا جذبہ بہت بڑا ہے, یعنی بہادری میں وہ زیادہ ہے. اب بندے کہتے جی ناؤز باللہ یزید کے پاس بڑی طاقت تھی, بڑا دلیر تھا, بڑا شجاع تھا. مجھے اس منبر کے غلاف کی قسم اتنا ڈرپوک بزدل اور بھگوڑا تھا یزید, جس نے 36 ملکوں میں خط لکھ لکھ کے کہا میری مدد کو فوجیں بھیجو میرا حسین سے مقابلہ ہے, میری مدد کو فوجیں بھیجو میرا حسین سے مقابلہ ہے. اور اتنا بڑا بہادر اور شجاع تھا آپ کا اور میرا مرشد حسین, جو شب عاشور چراغ بجھا کر 72 سے بھی کہتا رہا جس میں جانا ہو جاؤ لبیک یا حسین. کیا کہنے بھی زندگیاں دراز. شریکات الحسین. عرب میں ہر گھر کی خواہش ہوتی تھی کہ ہمارے ہاں بیٹا پیدا ہو. جو بندے اسکول گئے نا اسلامیات کی کتابوں میں لکھا تھا, بچوں کی کتابوں میں, جی وہ زندہ بیٹیوں کو دفن کرتے تھے. یہ کیوں دفن کرتے تھے؟ کیونکہ عرب میں مرد کو بہادر سمجھا جاتا تھا, شجاع مانا جاتا تھا. عورت کو بہادر نہیں جانتے تھے, کیونکہ مجبوری یہ تھی ایک قبیلے میں اگر 10 بچے پیدا ہوئے ہیں, جب وہ بڑے ہوتے ان 10 بچوں کا آپس میں مقابلہ کروایا. جو 9 کو ہرا لیتا وہ بندہ سپہ سالار, باقی اس کے سپاہی. اب اسی طرح ہر قبیلے میں ایک سپہ سالار, باقی سپاہی. اب 500 400 200 جتنے بھی قبائل تھے عرب میں, ان کا لگتا تھا میلہ, جیسے گاؤں میں میلہ لگتا, عید ہوتی, ان کا تہوار تھا ایک, اس میں تمام بڑے بڑے بہادر آتے. اب ہر قبیلے کا سپہ سالار آگے بڑھتا, جو جسے ہرا لیتا اس سے بڑا شجاع مانا جاتا. آپ نے سنا ہے کہ 1000 بندوں سے بھی لڑتے تھے, 1000 بندوں سے ایک ساتھ نہیں لڑتے تھے, ایک ایک مقابلے پہ آتا, ایک ایک کو ہراتے. 1000 بندہ مقابلے پہ آیا تو مشہور ہو گئے 1000 بندوں سے تنہا لڑنے والا. یعنی جو جتنا بڑا بہادر ہوتا قبیلوں کو ہرا دیتا, وہ عرب کا سب سے بڑا بہادر اور شجاع مانا جاتا. یہی وجہ تھی کہ مستورات کو بہادر نہیں جانتے تھے. ہر قبیلہ کہتا تھا ہمارے ہاں
بیٹے کی آمد ہو. مجھے عزت رسول کی قسم ہے پورے عرب میں بڑے 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 بہادروں کے سر جس نے تن ایک بار سے کیے وہ فقط ابو طالب کا بیٹا علی تھا. اب پورے عرب میں صرف ابو طالب کے بیٹے کے علاوہ کوئی بہادر نہیں جو اتنا بڑا بہادر ہو، اتنا بڑا شجاع ہو، اتنا بڑا جنگجو ہو. اب علی ابن ابی طالب کے بعد ان کا ثانی کون بنا؟ حضرت عباس علیہ السلام. اب عباس جیسا پورے عرب میں بہادر نے، وہ جتنے قبائل تھے وہ ڈر چکے تھے علی سے، اور پورا عرب جانتا تھا علی کا جو ثانی ہے وہ ہے عباس. اب مستورات سے لے کر وہ آج کی مستورات سے لے کے وہاں تک چلے جائیں، وہ جی اور بہادر نہیں ہوتی اور شجاع نہیں ہوتی. اس لیے ہر عرب کا بندہ کہتا تھا ہمارے ہاں بیٹے کی آمد ہو، بیٹی پیدا نہ ہو، کیونکہ ہم نے جنگجو بنانا ہے، ہم نے بہادر بنانا ہے. پورے عرب میں حضرت عباس علیہ السلام سب سے بڑے بہادر تھے. جنگ کربلا دیکھ لیجیے، جب سرکار مشق لے کے چلے، نہ تلوار نہ خنجر نہ نیزہ، 9 لاکھ دے کے بھاگا کیوں؟ کیا کہنے بھی آپ کے لاکھ کو سلامت رکھے. جانتے تھے عباس جیسا بہادر پورے عرب میں نہیں. مجھے عزت رسول کی قسم ہے عرب کے لوگوں کا یہی سوچنا تھا عورت بہادر نہیں ہوتی، عورت شجاع نہیں ہوتی. مجھے عزت رسول کی قسم اتنی بڑی بہادر تھی علی کی بیٹی زینب کہ عباس جیسا بہادر شجاع مرد بھی جس ہستی کے سامنے تلوار زمین پہ رکھ کے سر کو جھکا دے اسے زینب کہتے. کیا کہنے بھی آپ کے مالک سلامت رکھے. بہت شکریہ. آپ جی آپ کی زندگیاں دراز. جب یہ قافلہ پہنچا نا ملک شام، دروازے کا نام ہے باب السعاد. شہزادی نے فرمایا کہ بیٹا سجاد ہم اس دروازے سے داخل نہیں ہوئے، ہجوم بہت ہے. اگر آپ قیمت دے دیں لفظوں کی، 4 گھنٹے کا سفر کر کے لاہور تک آپ نے دعا کرتا جاؤں. 18 کو میں ویسے بھی زیارات پہ جا رہا ہوں، ہر حرم میں گھریرے والوں کے لیے خصوصی دعا. مالک آپ سب کو زیارات پہ لیکنا زندگیاں دراز. جیسے شہزادی نے فرمایا بیٹا سجاد ہم اس دروازے سے داخل نہیں ہوئے. اب یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید آل محمد مجبور ہیں، ہاتھ تو پسے کرتے ہیں. شمر نے کہا کون ہے، کس کی جرأت، کس کی مجال جو اس دروازے سے داخل نہ ہو. علی کی بیٹی تھی ثانی فاطمہ الزہرا کی تصویر، لہجہ بنا بابا کا. علی کی بیٹی نے زمین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اے زمین کھا جا اسے. شمر سینے تک زمین کے اندر گیا. پورے شام میں ایک شور برپا ہوا، دیکھو علی کی بیٹی نے کیا کر دیا، دیکھو علی کی بیٹی نے کیا کر دیا. نوکے نیزہ سے حسین ابن علی نے یہ منظر دیکھا، کہا زینب میں جانتا ہوں تو ابو تراب کی بیٹی ہے، زمین پہ تیرا اختیار ہے، لیکن میں امام بن کے کہہ رہا ہوں اس کا فیصلہ اللہ کی عدالت میں ہوگا، اسے چھوڑ دے. بی بی نے ایک جملہ کہا زمین اسے اگل دے. زمین نے پٹک کے باہر پھینک دیا. اللہ اکبر. جب یہ قافلہ پہنچا دربار میں، اب یہ قصہ یزید تک پہنچا. یزید کہنے لگا کہ میرے دربار میں کون بہادر عورت ہے، کیونکہ عرب میں تو کوئی بہادر عورت پیدا ہوئی نہیں. وہی بات جو میں نے پہلے کی کہ عرب میں مسورات کو بہادر نہیں جانا چاہتا. کون شجاع عورت ہے؟ شمر آگے بڑھا. بادشاہ میں بتاؤں؟ اس نے کہا بدبخت تیری وجہ سے تو پوچھ رہا ہوں کہ جس نے تجھے زمین میں گاڑ دیا وہ کتنی بڑی بہادر ہوگی. یہ خود تعارف کروائے. اب حق بنتا کوئی مجھ سے پوچھے آپ کا نام کیا ہے، میں کہوں میرا نام سید علی عابد. آپ کے بابا کا نام کیا ہے، آپ کے دادا کا نام کیا ہے، آپ کے نانا کا نام کیا ہے، تعارف اسی طرح ہوتا ہے. لیکن شہزادی نے تعارف کروایا کیا؟ اللہ. اس نے پہلے جملہ سنی، حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جو کمالات جو معجزات تھے
وہ ان کے بیٹے میں آئے، لیکن اللہ نے انہیں اس سے زیادہ معجزات اور کمالات عطا کی۔ ابراہیم نبی کے پاس جو علوم تھا، جو معجزات تھے، وہ سارے ان کے بیٹے میں آئے۔ جب اسماعیل میں بابا کے معجزات آ گئے تو اللہ نے اسماعیل کو الگ سے اور بھی معجزات عطا کیے، یعنی پہلے نبی کے معجزات علوم دوسرے میں، پھر تیسرے میں، پھر چوتھے میں۔ اب پتہ چلا سرور کونین سب سے آخر میں کیوں آئے؟ نبیوں کے سردار، تمام نبیوں کے کمالات مصطفیٰ میں، اور مصطفیٰ خود ہی کمال ہیں جن کے لیے اس نے کائنات کو خلق کر دیا۔ اب مصطفیٰ کے تمام کمالات معجزات کس میں ہیں؟ علی مرتضیٰ میں، کیونکہ وارث ہے رسول کا۔ اچھا، پوری کائنات کے علوم معجزات سمیٹے جائیں تو کس میں موجود ہیں؟ قرآن میں۔ قرآن کے سارے معجزات علوم کس میں ہیں؟ بسم اللہ میں۔ بسم اللہ کے سارے کمالات معجزات کس میں ہیں؟ بسم اللہ کی بے میں۔ بے کے کمالات معجزات کس میں ہیں؟ بسم اللہ کی بے کے نقطے میں۔ اچھا، بسم اللہ کیسے لکھتے ہیں؟ یہ رسول ہے، اگر نقطہ لگا تو پھر علی۔ تھوڑا سا جا کے اللہ کو سلام۔ میں جانتا ہوں گفتگو مشکل ہو رہی، لیکن آپ نے میرا ساتھ چھوڑنا نہیں۔ بسم اللہ کی بے رسول، نقطہ علی۔ اب بسم اللہ کے نیچے کیا ہوتا ہے؟ بے کے نیچے کسرہ، جسے آپ کہتے ہیں زیر، زبر، پیش، حرکات جو قرآن کی ہیں۔ آپ عربی کتاب اٹھائیں گے نا، عربی کتاب میں آپ کو حرکات نظر نہیں آئیں۔ آپ کسی عربی کے سامنے کتاب رکھیں، زبر زیر نہیں ہے، وہ پھر بھی بسم اللہ کو بسم اللہ پڑھیں۔ اگر ہو سکتا ہے زبر زیر نہ ہوتی تو ہم میں سے کوئی بس پڑھتا، کوئی بس پڑھتا، لیکن عربی جب پڑھیں گے بس پڑھیں گے، کیونکہ بے اور اس کا نقطہ محتاج ہے زیر کا۔ جب اس کتے یزید نے کہا کہ کون ہے اتنی بڑی بہادر عورت جو میرے دربار میں کھڑی ہے، آج تک ہم نے بہادر عورت عرب میں تو دیکھی نہیں، سیدہ نے یہ نہیں فرمایا میرا نام زینب ہے، میں فاطمہ کی بیٹی ہوں، میں رسول کی نواسی ہوں، میں علی کی بیٹی ہوں۔ سیدہ نے فرمایا یزید دیکھ لے، سن لے، سمجھ لے، جو بسم اللہ کی بے کے نیچے کسرہ ہے میں وہ زینب ہوں۔ کیا کہنے بھی آپ کے؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ تمام نبیوں کے معجزات کمالات قرآن میں، قرآن کے بسم اللہ میں، بسم اللہ کے بے میں، بے کے نقطے میں۔ اللہ آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے۔ سیدہ میں تمام کمالات معجزات سمٹ کے آئے۔ اللہ آپ کو ایک منظر دکھاؤں، آپ دیکھیں گے میرے ساتھ۔ تصور کرنا ہے، سوچنا ہے۔ کبھی کبھی آپ سوچتے ہوں گے کاش میں کربلا ہوتا، یا میں مشہد میں مولا رضا کے حرم کی زیارت کرتا۔ تصور ہے، سوچنا۔ آپ نے میرے ساتھ ایک منظر دیکھا، آئیے مل کے مکہ چلتے ہیں۔ آپ کو مکہ نظر آ رہا ہے؟ تو بولو تو صحیح۔ دو فرد کھڑے، سرکار آپ کون ہیں؟ فرمایا میرا نام ابراہیم ہے۔ حضور یہ نوجوان کون ہے؟ فرمایا میرا بیٹا اسماعیل ہے۔ سرکار آپ کر کیا رہے ہیں؟ فرمایا کعبے کی دیواریں بلند کر رہا، کعبہ بنا رہا۔ اچھا کعبہ گیا بند، حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا پالنے والے بندوں نے نبیوں کو قتل کر دیا۔ جب نبیوں کو نہیں چھوڑا تو نبیوں کی نشانی کو کیا چھوڑیں گے؟